نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کی تفصیل سننے سے پہلے ان کا ترجمہ ایک بار دیکھ لیں۔ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، من کانا جو کوئی ہوگا عدوً دشمن، عدو دشمن کو کہتے ہیں، لجبریل جبریل علیہ السلام کا، جو جبریل علیہ السلام کا دشمن ہوگا، فإنہ اسی جبریل کے ذریعے سے نزلہ علی قلبک، ہم نے یہ قرآن اللہ کا کلام جو ہے آپ کے دل پہ نازل کیا ہے اللہ کے حکم سے۔ اسی جبریل نے یہ قرآن آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے۔ مصدقاً، یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ، جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی۔ تورات کی تصدیق، سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ وہ ہدن اور ہدایت ہے، وہ بشریٰ اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ من کانا جو کوئی بھی ہوگا عدوً دشمن اللہ کا اور اس کے رسول فرشتوں کا، و رسول ہی اس کے رسولوں کا، اور جبریل اور میکائیل کا، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ عدوً دشمن ہیں ایسے کافروں کے۔ اب یہ تو ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے۔ اب ان آیات سے ایک بات تو بالکل صاف الفاظ میں یہ معلوم ہوئی کہ یہود فرشتوں کے بھی دشمن تھے، ان کے ساتھ بھی، اور بالخصوص نام لے کر وہ جس فرشتے سے دشمنی رکھتے تھے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ اب ان کے ساتھ ان کی دشمنی کی وجہ کیا تھی؟ تو جب ان آیات کا شان نزول سامنے آئے گا تو ساری بات کھل کر سامنے آ جائے گی کہ انہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دشمنی کیوں پار رکھی تھی اور ان کو برا بھلا کیوں کہتے تھے۔ اب چنانچہ جتنے یہود ہیں ان کی دشمنی تھی، برا بھلا کہتے تھے، ان سے دشمنی اور نفرت رکھتے تھے، اور بالکل اسی طرح روافض کے ہاں بھی حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے ان کے ساتھ نفرت اور لعنت ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے، بالکل ان کی روش ہے۔ اور اسی وجہ سے تفسیر تدبر قرآن میں امین احمد اصلاحی رحمہ اللہ، انہوں نے یہ بات یہاں پر انہی آیات کے ضمن میں لکھی ہے کہ ان کے ہاں بھی ان کا نظریہ بھی یہی ہے کہ جبریل اللہ ہمارا دشمن ہے، ہم اس کے دشمن ہیں۔ اب وجہ کیا لکھی ہے؟ تو مجالس المومنین میں قاضی نور اللہ شوستری نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ نے جبریل کو بھیجا تھا وہی لے کر حضرت علی کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب کیا ہوا؟ غلط الامین فجاوز عن حیدر، جبریل امین نے غلطی کی ہے۔ اب بجائے اس کے کہ وہ حضرت علی پہ وہی لے کے آتا، وہی لے کے وہ حضور کے دروازے پہ جا پہنچا ہے۔ کہتے ہیں کہ نبوت علی کو ملنی تھی، اب علی کو نہیں ملی تو حضور کو مل گئی ہے۔ اب ساری غلطی اس میں کس کی ہے؟ نعوذ باللہ جبریل کی۔ تو اس دن سے کہتے ہیں کہ دشمن بنا لیا، اور اب اس پہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ لعنت۔ اسی وجہ سے مجدد الف ثانی رحمہ اللہ نے رد الروافض میں یہ بات لکھی ہے، اور وہاں پر ان کے جو ہے وہ بیہودہ الفاظ بھی لکھے ہیں۔ وہاں الفاظ ان کیا لکھے ہوئے ہیں کہ ان کی دونوں کی بالکل آپس میں مشابہت تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بالکل ایک دوسرے کے شکل و شباہت میں بھی بالکل مشابہ تھے۔ اور کیسے مشابہ تھے؟ وہاں پر انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح مشابہ تھے جس طرح ایک کوا دوسرے کوے کے مشابہ ہوتا ہے۔ اب یہ مثال دینی ہے آقا کائنات اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جب مشابہتی کی مثال دینی ہے تو یہ مثال دینی ہے کہ جس طرح ایک کوا جو ہے دوسرے کوے کے مشابہ ہوتا ہے، مگس دیگر مگسرا، جس طرح ایک مکھی جو ہے دوسری مکھی کے مشابہ ہوتی ہے۔ اب یہ مثالیں دی بالکل ایک، کہتے ہیں کہ جس طرح پہچان نہیں ہوتی نا ایک مکھی سے دوسری مکھی کی، ایک کوے سے دوسرے کوے کی، اسی طرح علی اور حضور کی آپس میں ایسی مشابہت تھی، پہچان نہیں ہو رہی تھی، نعوذ باللہ۔
اب جبریل غلطی کر گیا، کیا ہوا؟ وہی بھیجی تھی اللہ نے حضرت علی کے پاس، وہ حضور کے دروازے پہ پہنچے، ان پہ وہی نازل ہوئی، قرآن ادھر نازل ہو گیا، نبوت ادھر مل گئی۔ اب فرشتے کون ہیں؟ قرآن پاک نے سورہ تحریم کے الفاظ ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، معصوم ہیں، لا یعصون اللہ، وہ اللہ کی نافرمانی کر سکتے ہی نہیں۔ جس کام کے لیے جو ڈیوٹی رب نے لگا دی ہے بالکل وہی ڈیوٹی ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو حکم ان کو دیا جاتا ہے وہ فوراً کر دیتے ہیں۔ اب یہ وہ مخلوق ہے، ابھی ان کے بارے میں ان کا یہ نظریہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہود بھی اور روافض بھی اور اس طرح کی مخلوق ایسی گزری ہے کہ جو اللہ کے فرشتوں کے بھی دشمن ہیں۔ اب یہود کی جو دشمنی ہے وہ کیا تھی؟ اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے اور بہت ساری احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہودی دیگر خباثتوں کے ساتھ ساتھ مشرکین کو بھی بتا کر خود بھی کبھی آ کر مختلف موقعوں پر اسلام پہ سوال اور اعتراض اٹھاتے رہتے تھے، پوچھتے رہتے تھے۔ چنانچہ سورہ کہف کے آغاز میں جو سوالات کا ذکر ہے، یسألونک عن الروح، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھے گئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین کو بھیجا تھا اور مشرکین کی زبانی جو ہے ان سے 3 سوال پوچھے گئے تھے۔ ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون ہے، دوسرا سوال یہ تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے، اور تیسرا سوال حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے ان کے سوال کے جواب میں فرمایا کل آنا میں تمہیں اس کا جواب بتا دوں گا۔ اب خدا کی شان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقدس زبان سے انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ انسان بتقاضۂ بشریت بھول ہو جاتی ہے، اور بھول ہوتی نہیں، اللہ ان ایسے موقعوں پر خود جو ہے یہ عمل کرواتے ہیں تاکہ امت کے لیے ایک سبق اور سیکھنے کا طریقہ بن جائے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل آنا تمہیں بتا دوں گا۔ اب ان تینوں سوالوں کا جواب بھی اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے۔ اصحاب کہف کون ہیں ان کا ذکر کیا گیا، یسألونک عن الروح ان کا ذکر کیا گیا، پھر آگے چل کر حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ ذکر کیا گیا۔ اب تینوں باتیں بھی وحی کے ذریعے بتا دی، لیکن تینوں سوالوں کا جواب بتانے سے پہلے اللہ کی ذات نے کیا کیا؟ اپنے نبی کو حکم فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ میرے نبی کسی چیز کے بارے میں کبھی بھی یہ نہ کہا کریں کہ میں کل کروں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر ساتھ یہ کہنا ہے کہ میرے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ کام ہوگا، لہذا آپ انشاءاللہ بھی کہا کریں۔ اب وہاں پر بھی 3 سوالوں کا ذکر ہے، تو پتہ کیا چلا کہ یہ سوال کرتے رہتے تھے، اعتراض اٹھاتے رہتے تھے۔ اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پورا ایک وفد آیا یہودیوں کا، آگے بیٹھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف چیزوں میں گفتگو شروع ہوئی۔ اب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جی آپ ہمارے سوالوں کے جواب دیں، ہم آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میں نے آپ کے سوالوں کے ٹھیک جواب دے دیے تو میرے ساتھ وعدہ کرو گے، کلمہ پڑھ لو گے، مسلمان ہو جاؤ گے۔ پھر اب ان سے پکا وعدہ لیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی الفاظ ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے اسی طرح پکا وعدہ لیتا ہوں کہ جس طرح حضرت یعقوب نے دوسری بار اپنے بیٹوں کو بیچتے ہوئے ان سے پکا وعدہ لیا تھا کہ ٹھیک طرح حفاظت کرو گے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر تم میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم نے میری بات کو پھر مان کر کلمہ پڑھ لینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی۔ اب سوال شروع ہوئے۔ اب اس میں پہلا سوال یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کون سی چیز کو اپنے اوپر حرام کر دیا تھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چونکہ ان کو بیماری ہو گئی تھی اور بیماری میں اونٹ کا گوشت ان کے لیے نقصان دہ تھا تو انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانے سے اجتناب کر لیا تھا۔ تو گویا مسلسل کسی چیز سے اجتناب کرنا دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید اپنے لیے جائز ہی نہ سمجھتا ہو، اور نبی جب یہ عمل کر رہا ہو، نبی جب کسی کام سے مستقل طور پہ رک جائے تو دیکھنے والا تو لازماً محسوس کرے گا کہ اللہ کا نبی ہے، اور جب یہ کام مسلسل نہیں کر رہا، جب چیز اس کے سامنے آتی ہے پھر بھی ہاتھ کھینچ لیتا ہے تو شاید وہ اس کو حرام سمجھتے ہوں۔ تو یعقوب علیہ السلام کی یہ کیفیت تھی، اور بیماری کی وجہ سے انہوں نے گوشت جو ہے وہ اونٹ کا گوشت کھانا اور اس کا دودھ پینا یہ ان کے لیے نقصان دہ تھا جسمانی طور پر، تو انہوں نے استعمال چھوڑ دیا تھا۔ اب اللہ کے نبی نے پوچھا بتاؤ نا، قسم اٹھا کے کہو
یہ بات سچ ہے، تمہاری کتابوں میں لکھا ہے نا؟ انہوں نے کہا کہ جی بالکل آپ نے سچ کہا ہے۔ اب دوسرا سوال پھر انہوں نے بچے کی پیدائش کے متعلق پوچھا کہ یہ بچہ اور بچی کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ جو اولاد جب اللہ کی ذات عطا کرتے ہیں تو بچہ اور بچی یہ کیسے ہو جاتے ہیں؟ بچہ کیوں ہوتا ہے، بچی کیسے ہوتی ہے، اور یہ کیا کیفیت ہوتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری کیفیت ان کے سامنے ذکر کر دی کہ یوں یہ صورت بنتی ہے اور اللہ کی ذات بچہ پیدا کرتے ہیں، کبھی بچی پیدا کر دیتے ہیں، ان کی شکل و شبات ماں سے کیوں ملتی ہے، باپ سے کیوں ملتی ہے، یہ ساری وضاحت اللہ کے نبی نے ذکر فرمائی۔ اب پوچھا بتاؤ نا یہ سچ ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل یہ بات بھی سچ ہے۔ اب تیسرا سوال انہوں نے پوچھا۔ تیسرا سوال کیا تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ جو سب سے آخری نبی اللہ نے بھیجنا ہے اس نبی کی علامت کیا ہے، اور اس نبی پر وحی لے کے کون آئے گا؟ یہ سوال تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نبی کی علامت یہ ہے کہ وہ نبی ایسا ہوگا کہ اللہ کی ذات نے جس کو یہ خاصیت عطا کی ہے کہ جب وہ سوتا ہے تو اس کی آنکھیں سو جاتی ہیں، اس کا دل کبھی نہیں سوتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے متعلق یہ اعلان فرمایا، لوگو ینام قلبی ولا ینام عینایا ولا ینام قلبی، کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل، نبی کی آنکھیں سوتی ہیں، صرف نبی کا دل نہیں سوتا۔ اس کی علامت یہ ہے۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس سوال کی دوسری جز کا آپ نے جواب ہی نہیں دیا کہ اس نبی پر وحی لے کے کون آئے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر وہی فرشتہ وحی لے کے آئے گا کہ جو تمام انبیاء کے بعد وحی لے کے آیا کرتا تھا، وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ انہوں نے کہا بھائی نہیں، اب تو بات بگڑ گئی ہے۔ جہاں تک آپ کے سوالوں کے جواب کا ذکر ہے وہ تو بالکل ٹھیک تھے، بات مان لیتے، لیکن جب آپ نے ذکر کیا کہ جبریل وحی لے کے آتا ہے تو یہ تو ہمارا دشمن ہے، اس سے تمہاری دشمنی ہے، لہذا یہ جو وحی لے کے آتا ہے اب ہم اس کو نہیں مانتے۔ اب یہ روش تھی۔ اب کیوں نہیں مانتے اس کو؟ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ اسی کے ذریعے ہمارے آباء و اجداد کو بڑی تکلیفیں پہنچی ہیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، یہ جتنے عذاب قرآن پاک میں رب العالمین نے ذکر کیے نا، اس میں مرکزی کردار کس شخصیت کا تھا؟ جبریل امین آئے، لوط علیہ السلام کی پوری بستی کو زمین سے اٹھایا، آسمان کے قریب لے گئے اور وہاں سے نیچے پٹخ دیا ایک پار کے اوپر اٹھا کر۔ فاخذتهم الرجفہ، زلزلے آئے، آندیاں آئیں، طوفان آیا، اللہ نے عذابوں پہ عذاب بھیجے، کس کے ذریعے؟ جبریل امین کے ذریعے۔ انہوں نے کہا کہ جس نے ہماری پوری نسلیں آباء و اجداد کو بالکل تباہ و برباد صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہو، وہ تو ہمارا دشمن ہے، اور دشمن کی لائی ہوئی بات ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب یہاں پر بھی یہ صورت ہوئی۔ اور پھر بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس حدیث میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، انہیں یہودیوں میں سے ایک شخص تھا، عبداللہ بن سلام، جس کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب بخاری شریف میں اس کی روایت ہے کہ یہ آدمی آیا اور ابھی غیر مسلم ہے، یہودی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس نے بھی آ کر پھر سوال پوچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے، اور جب سارے سوالوں کا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرما دیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں، اور کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا۔ اب اس نے اسلام قبول کر لیا، اور آنے سے پہلے کی جو کیفیت ہے وہ شمائل ترمذی میں ہے، وہاں پر یہ ایک روایت موجود ہے کہ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں فلما رأیت وجہ رسول اللہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، کہ جب میں پہنچا اور دیکھا کہ اللہ کے نبی تشریف فرما ہیں اور میری نظر پڑی، پہلی نظر پڑی آقا کائنات کے چہرے پر، بس جیسے ہی نظر پڑی نا تو میں نے کہا کہ یہ آدمی نعوذ باللہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ اب پہلے ہی میرا دل کی دنیا تو بدل چکی تھی، اب جا کے بیٹھا اور سوال کیے، اور اللہ کے نبی نے سوالوں کے جواب دیے، اور جواب سن کر مجھے تسلی اور تشفی ہو گئی، تو میں نے کیا کیا، اسی محفل میں آپ کا کلمہ پڑھ لیا۔ لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد میں نے کہا کہ میری قوم بھی پیچھے آ رہی ہے، میں ان کا بڑا ہوں، ان کے ہاں بڑی عزت اور تکریم ہے، میری بڑا مقام ہے، ان کا سردار ہوں، مذہبی رہنما اور پیشوا ہوں، میرے ساتھ وہ پیچھے وہ بھی آ رہے ہیں، تھوڑی دیر میں وہ پہنچنے والے ہیں۔ لیکن آپ ذرا ان کی کیفیت کو دیکھ لینا، یہ بڑی متعصب، تنگ نظر اور اس قسم کی قوم ہے، اور کسی صورت میں آپ کی بات کو نہیں مانیں گے۔ میرے بارے میں ان سے پوچھ لینا، میں ذرا چھپ کے دیکھتا ہوں۔ چنانچہ جیسے ہی وہ آنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابن عباس سے کہ تم ذرا پیچھے پردے کے پیچھے چھپ جاؤ۔ ابن عباس چھپ کے، اب وہ یہودی آگے بیٹھ گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات چیت ہوئی، گفتگو ہوتی رہی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، فرماؤ بتاؤ یہ کہ عبداللہ بن سلام جو ہے یہ تمہارے اندر یہ کیسا ہے؟ یہ عبداللہ بن سلام جو تمہارا سربراہ ہے، لیڈر بڑا ہے تم یہودیوں کا، یہ کس طرح کا آدمی ہے؟
تو انہوں نے کہا کہ بہت زبردست آدمی ہے، بڑا علم ہے، اللہ نے اس کو عطا کیا ہوا ہے، اس کے باپ دادا ہمارے لیڈر اور پیشوا تھے، اب ان کی اولاد میں سے وہ شخصیت رہ گئی ہے، اس کو ہم نے اپنا بڑا مانا ہوا ہے، بڑا شریف آدمی ہے، بڑا خاندانی آدمی ہے، بڑی تعریفیں کی اور پل باندھے اس کی تعریفوں کی۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یہ کہو کہ یہ وہ عبداللہ بن سلام اس نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا ہے، تم بھی کلمہ پڑھ لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ یہ کب ہو سکتا ہے کہ عبداللہ بن سلام آپ کا کلمہ پڑھے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ہم مان ہی نہیں سکتے۔ اب یہی باتیں ہو رہی تھی، اتنے میں عبداللہ بن سلام پردے کے پیچھے سے سامنے آئے اور کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اے قوم یہود میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اب جیسے ہی اپنے اسلام کا اظہار کیا نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو گالیاں دینے لگے، یہ فلاں ہے، یہ ایسا ہے، یہ کمینہ آدمی ہے، یہ ہے ہی ایسے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ کذاب ہے، تو سارے الزام اس پہ لگا دیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا۔ تو یہ ان کی کفیت تھی، یہ سوال اور جواب تھے۔ اب پھر اسی ضمن میں ایک واقعہ یہ بھی ہوا، خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میری ملاقات ہوتی رہتی تھی اہل کتاب سے، ان کی کتابیں میں دیکھتا رہتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات، آپ کی نشانیاں، یہ ساری صورتحال یہ میں دیکھتا تھا ان کی کتابوں میں، ان سے میری گفتگو ہوتی تھی۔ اب میری ان کے ساتھ گفتگو ہوئی اور اسی گفتگو میں پھر بات جو چلی قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت کی، اور اس گفتگو میں یہودیوں سے میں نے یہ کہا تھا کہ اگر میں آپ کی باتیں جو پوچھوں آپ نے قسم اٹھا کر مجھے بتانا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا۔ اب کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں نے ان سے یہ پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری کتابوں میں صاف نہیں لکھا ہوا کہ ہمارے جو نبی ہیں وہ اللہ کے سچے نبی ہیں؟ اب جب میں نے ان کو قسمیں دی نا تو ان کا جو سب سے بڑا پادری بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا باقیوں کا بھائی جواب دو نا اس کو۔ اب انہوں نے کہا جی بڑے تو آپ ہیں، آپ ہی جواب دیں، ہم کیا جواب دیں گے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اصل بات یہ ہے کہ جب آپ نے قسم اٹھا کے پوچھ ہی لیا ہے تو اللہ کی قسم وہ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہے۔ اب عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ پھر مانتے کیوں نہیں ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں جو ان پہ وحی لے کے آتا ہے نا ہماری دشمنی اس کے ساتھ ہے، ہماری دشمنی محمد رسول اللہ کے ساتھ براہ راست نہیں ہے، اس وحی کو مانتے اس وجہ سے نہیں ہیں کہ ان پر وحی لے کے آنے والا جبریل ہے اور اس کے ذریعے سے ہمارے بڑوں پہ عذاب آیا تھا، یہ ہمارا دشمن ہے، ہم اس کے دشمن ہیں۔ اب یہ تو فاروق اعظم تھے، اب فوراً جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان کے منہ پہ ان کو کہا کہ سنو من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکالا، اور صاف لفظ میں کہا کہ مجھے آپ سے کوئی لالچ بھی نہیں ہے، میں آپ میں سے کسی سے ڈرتا بھی نہیں ہوں، اس لیے جو جبریل امین کا دشمن ہے من کان عدوا للہ، جو وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ سارے فرشتوں کا دشمن ہے، جبرائیل کا دشمن ہے، میکائیل کا دشمن ہے، اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے، اس لیے تمہاری یہ بات بڑی تباہی اور خباثت کا ذریعہ ہے۔ اور اسی وجہ سے ازالۃ الخفاء میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو موافقات ہیں جن کو موافقات عمر کہتے ہیں ان میں سے یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ آیات قرآن پاک کی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ یا آپ کی رائے کی تائید میں رب نے نازل کی ہیں۔ اب انہوں نے یہودیوں کو کیا کہا تھا کہ سنو تم کہتے ہو جبریل دشمن ہے تو تمہارا دشمن جبرائیل ہی نہیں ہے، اللہ بھی تمہارا دشمن ہے، جو جبریل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ فرشتوں کا دشمن ہے، وہ سارے رسولوں کا دشمن ہے، اور اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ یہ جملہ سب سے پہلے کس نے کہا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔ اب حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں جب آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تو اللہ کے نبی نے مجھے اپنے قریب بلایا، فرمایا ابھی جبریل امین آئے تھے، اور قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی ہے من کان عدوا للہ و ملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکالا فإن اللہ عدو للکافرین۔ تو یہ وہ آیات ہیں کہ جو اس موقع پہ نازل ہوئی تھی کہ یہودی جبریل امین کو اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ اب ان آیات کی مزید جو تشریحات ہیں ان میں سے جو بات ذکر کی گئی ہے انشاءاللہ اس کی تفصیل کل کی گفتگو میں آپ کے سامنے آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔